المیہ تو اس بات کا ہے، یہ ٹریجڈی ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ صاحب ہم پڑھتے نہیں ہیں لیکن کمنٹ کریں گے تو کسی عالم دین پہ کمنٹ کریں گے، مسجد کے امام پہ کمنٹ کریں گے، کسی خطیب پہ کمنٹ کریں گے، اور ہمیں تو باپ کے جنازے میں سر پہ ٹوپی رکھنے کا ہمیں شعور نہیں ہے، اور باتیں ہم کرنا شروع کر دیں گے لمبی لمبی بات. میں یہ کر رہا تھا کہ یہ دست مبارک و دست مبارک ہے کہ انہی دست مبارک میں جو انگلیاں ہیں، انگلی اٹھی ہے تو چمکتا ہوا چاند دو ٹکڑا ہو گیا ہے، انگلی اٹھی ہے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا ہے، حدیبیہ کا میدان ہے، انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے. یہ دست مبارک کسی کے سینے سے لگا ہے تو علم و فضل کا خزینہ وہ سینہ بن گیا ہے. یہی دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بکری کے تھن کو لمس ہو گیا تو پھر جب تک وہ زندہ رہ رہی ہے بکری، اس کے تھنوں سے دودھ اتر رہا ہے. یہی دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجازات ہیں میرے دوستو کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص اپنے جگر میں ٹھنڈک کو محسوس کر رہے ہیں تو حضرت حنظلہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہی دست مصطفیٰ کا اعجاز ہے کہ بدر کے موقع پہ عکاشہ ابن محصن کے ہاتھوں میں لکڑی دے کے تلوار بنایا جا رہا ہے تو پھر احد کے موقع پہ عبداللہ ابن جہش کو میرے آقا لکڑی عطا فرما رہے ہیں. حضرت قتادہ سے کوئی پوچھے دست مصطفیٰ کا معجزہ کیا ہے، کوئی حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھے. آج میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کا تذکرہ کرنا میں نے شروع کیا ہے، اور اس امید کے ساتھ چونکہ یہ میری جتنی دیر بھی گفتگو ہو، یہ گفتگو میں صرف اور صرف منسوب کروں گا فلسطین کے شہداء کے نام سے، بیت المقدس کی بازیابی کے لیے جو لوگ خون بہا رہے ہیں اور جو مائیں آنسو بہا رہی ہیں، جو بچیاں شہید ہو رہی ہیں اور جو بیٹے شہید ہو رہے ہیں اور جو نوجوان مارے جا رہے ہیں، ہم ان کے نام منسوب کریں گے. لوگوں کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اس دور میں وہ کن کے ساتھ ہیں. ہمارا فیصلہ تو شروع سے ہے، ہمارے ان علماء کا بھی ہے، وہ بھی ہمیں سپورٹ کریں گے کہ ہم کل بھی فلسطین کے ساتھ تھے، آج بھی فلسطین کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ہم فلسطین کے مجاہدین کے ساتھ رہیں گے. چونکہ مسجد اقصیٰ خون بن کر مسجد اقصیٰ کی محبت ہماری رگوں میں دوڑتی ہے اور دل کی دھڑکن بن کر تڑپا کرتی ہے. مسجد اقصیٰ ہماری جان ہے، مسجد اقصیٰ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مسجد اقصیٰ ہماری شان ہے، مسجد اقصیٰ ہمارے وقار کا نام ہے، مسجد اقصیٰ ہماری عزت کا نام ہے، مسجد اقصیٰ ہمارے اسٹیٹس کا نام ہے. تو بات میری دوسری سمت میں نہ چلی جائے، میں عرض یہ کر رہا تھا، آئیے ذرا ذہن کو قریب کیجئے، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 کو دیکھیے آپ، کس کانٹیکسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا. ادھر جائیں گے تو گفتگو لمبی ہو جائے گی، صرف بخاری شریف کی ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں کہ ذرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو دیکھیے. یہ حدیث بخاری کے اندر بھی ہے، یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے. حضرت علامہ جلال الدین سویتی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کے اندر بھی آپ نے ذکر کیا ہے، اور بھی دیگر محدثین اس کا ذکر کرتے ہیں. اور چونکہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں. 6 ہجری ہے، ہجرت کا 6واں سال اسلامی تاریخ میں ایک انقلابی سال رہا ہے. ہر سال تو انقلابی سال ہے، پر ہجرت کا 6واں سال وہ سال ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی. حضور نے صلح حدیبیہ فرمایا ہے، لیکن اس کے بعد فتح مبین کا اعلان بھی تو کیا جا رہا ہے. انا فتحنا لک فتح مبینہ کا اعلان کیا گیا، لیکن اسی صلح حدیبیہ میں جب سفیروں کا تبادلہ ہو رہا ہے، حدیبیہ کا میدان ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور کتنے صحابہ ہیں. کوئی حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھے تو حضرت جابر بن عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم 1500 کی تعداد میں تھے، 1500 صحابہ ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ مدینہ شریف سے مکہ اس لیے آ رہے تھے عمرہ کرنے کی غرض سے، لیکن حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا ہے، لشکر میں جو پانی تھا پانی ختم ہو گیا ہے، اب افراتفری کا ماحول ہوا. سارے صحابہ حضور کے ارد گرد موجود ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تشت میں پانی موجود ہے، ایک بہت بڑا ٹب جسے ہم موجودہ زمانے میں کہہ سکتے ہیں، ایک بڑا سا ٹب ہے، اس میں پانی پیش کیا گیا ہے. حضور نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ عرض کیا حضرت جابر بن عبداللہ نے، یا رسول اللہ ہمارے پاس فقط اتنا پانی موجود ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، کسی کے پاس پانی نہیں ہے. ہم وضو کیسے کریں، ہم غسل کیسے کریں، ہم پانی کیسے پیئیں، اپنے جانوروں کو کیسے پانی پلائیں؟ اب ذرا سنیے گا غور سے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں. اب حضور نے کسی صحابی سے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ آپ حدیبیہ کے بغل میں کسی گاؤں میں چلے جائیے، کسی دیہات میں چلے جائیے، آپ کا تعلق چونکہ مکہ سے ہے اور مکہ میں آپ کا خاندان موجود ہے، وہاں سے پانی لے کر آ جائیے. کسی کو کچھ نہیں کہا، بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قریب کیا ہے، اور صحابہ کو بھی پتا ہے کہ ہر ضرورت کی تکمیل ہوگی تو بارگاہ مصطفیٰ سے تکمیل ہوگی. اگر پانی بھی
بھی ملے گا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گا, کھانا بھی ملے گا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گا. اگر حضور لکڑی بھی دے دیں گے تو تلوار بن جائے گی, کیونکہ حضور کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے. حضور مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, میرے آقا مختار کائنات ہیں. اب صحابہ جب قریب ہوئے ہیں, حضرت جابر کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اس ٹب میں آپ نے ڈالا ہے, اس برتن میں ڈالا ہے. فجعل الماء یثور بین اصابعہ کامثال العیون. پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی اس طرح ابل رہا تھا جیسا چشموں سے پانی ابلتا ہے. پانی نکلنا شروع ہوا. اب سارے لوگوں نے اس سے غسل بھی کیا ہے, پانی کو جمع بھی کیا گیا ہے مشک میں, لوگوں نے وضو بھی کیا ہے, لوگوں نے پانی بھی پیا ہے. لیکن مزے کی بات ذرا سنیے گا, کہنا یہ ہے کہ جب اس حدیث شریف کو حضرت جابر بن عبداللہ, ایک تابعی ہے جن کا نام حضرت سالم ہے, حضرت سالم سے جب آپ بیان کر رہے تھے تو جناب سالم نے پوچھا تھا کم کنتم, آپ لوگ حدیبیہ کے میدان میں کتنے تھے, آپ کی تعداد کتنی تھی؟ جب حضور کے دست مبارک سے پانی کا چشمہ جاری ہوا تو جانتے ہو دوستو, آج کا کوئی شخص ہوتا تو کہہ دیتا 1500, اور کہنے میں کوئی بات بھی نہیں ہے کیونکہ 1500 لوگ تھے ہی. لیکن یہ حضرت جابر تھے. کون؟ حضرت جابر بن عبداللہ, جو حضور کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں. حضرت جابر آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے پروردہ ہیں. حضرت جابر کا ذرا جملہ سنیے, آج بھی حدیث کی کتابوں میں آب زر سے یہ جملہ لکھا ہوا موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا تم پوچھتے ہو ہم کتنے تھے, لیکن سنو, لو کننا مئۃ الف لکفانا, اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہی پانی ہمارے لیے کافی ہوتا, ہم غسل بھی کرتے, وضو بھی کرتے. اور میں کہتا ہوں جابر نے 1 لاکھ نہیں کہا, بلکہ یہ تو سمجھایا مثال کے لیے سالم سے. جابر یہ کہنا چاہتے تھے کہ وہ پانی تھا جو پوری کائنات کے لیے کافی ہو جاتا, پوری دنیا موجود ہوتی, پوری دنیا غسل کرے, وضو کرے, پھر بھی وہ پانی کافی تھا سب کے لیے. لیکن حضرت جابر نے, لیکن حضرت یہ امامہ شریف مولانا مظہر صاحب قبلہ نے باندھا ہے نا, اس کو یہاں پھنسائیے تو ذرا, اس کو ذرا یہاں لگائیے. حضرت جابر بن عبداللہ, حضرت جابر بن عبداللہ نے کیا فرمایا, نہیں چھوڑ دی. حضرت جابر کہا لو کننا مئۃ الف لکفانا کننا 15 مئہ, لیکن ہم وہاں تو صرف 1500 لوگ تھے. اب ذرا سنیے ایک مزے کی بات, بڑی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے 2 کتاب پڑھنے کے بعد, جسٹ لائک مائی بگ برادر. یہ منہ میاں مسور کی بات, کیسی باتیں کرتے ہو صاحب. یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے. کیا ہے شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, وقار مصطفیٰ, عز و شان مصطفیٰ. اللہ اکبر. وہ جناب موسیٰ علیہ السلام تھے, قرآن میں موجود ہے نا, پوری امت ان کے ساتھ تھی. فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم. حضرت موسیٰ کی امت کو پانی کی ضرورت پڑی تو وہ موسیٰ علیہ السلام تھے, ان کی امت کے لوگ تھے. چلیے موسیٰ عصا اٹھائیے, پتھر پہ ماریے, 12 چشمے جاری ہوں گے, لوگ اپنے اپنے چشموں کو پہچان لیں گے. پر یہ حبیب ہیں, یہ محمد الرسول اللہ ہیں, یہ موسیٰ کے بھی نبی ہیں, موسابر صاحب کے یہ عیسیٰ کے بھی نبی ہیں, یہ نبی الانبیاء ہیں, یہ سید الانبیاء ہیں. اور عقیدے کا چیپٹر یاد رکھیے گا, میرے آقا صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ سارے نبیوں کے نبی ہیں, سارے رسولوں کے سردار ہیں, سارے نبیوں کے امام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عصا اٹھایا ہے, نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے, بلکہ آپ نے اپنے دستے مبارک کو رکھا ہے, انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے. اور مجھے کہنے دیا جائے, پانی کی جب بات چلی ہے تو فوراً ایک بات میرے ذہن میں آئی. یہ انگلیوں کی گھائیوں سے جو پانی کا چشمہ جاری ہوا, یہ صرف حدیبیہ کے میدان میں نہیں ہوا, 9 ہجری میں تبوک کے موقع پہ بھی ہوا. کئی حدیثیں موجود ہیں, مختلف مواقع پہ جب ضرورت پڑی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری کیا. لیکن ایک تو زمزم ہے اور ایک کوثر ہے. جنت میں کوثر کا پانی ہمیں نصیب ہوگا نا, آب کوثر. اور اشرف میاں کہتے ہیں نا کہ تمنا ہے دل اشرف بس اتنی سی سرے کوثر, جب آقا جام کوثر دیں لب اقدس لگا کے دیں. کوثر کا جام تو سب کو ملے گا نا, پر حضور جب جام کوثر دیں تو لب اقدس لگا کے عطا فرمائیں. تو اب علماء کا 2 اسکول اب تھاٹ ہوا. علامہ نثار صاحب قبلہ, کچھ لوگوں نے کہا کہ کوثر افضل ہے, کچھ لوگوں نے کہا کہ زمزم افضل ہے. اور 2 اسکول اب تھاٹ میں کچھ علماء کرام نے کہا کہ آخرت میں کوثر افضل, دنیا میں زمزم افضل. لیکن جب اس بات پہ نظر پڑی بریلی کے امام کی, عشق کا امام, محبت کا امام, فکر و نظر کا امام, تو نقی علی خان کا شہزادہ کہ جس کے قلم کی طہارت پہ کروڑوں سلام ہو, میرا امام پکار
کوثر اٹھا، نہ زمزم افضل نہ کوثر افضل، بلکہ حدیبیہ کے میدان میں انگلیوں کی گھائیوں سے مصطفیٰ نے جو پانی کا چشمہ جاری کیا ہے وہ زمزم سے بھی افضل ہے، وہ کوثر سے بھی افضل ہے۔ اس کو تھوڑا باندھ، اس کو لگا دیجیے۔ ہاں پسند یہ تو وہاں کی بات ہے نا، حدیبیہ کی بات ہے نا۔ حدیبیہ میں تو بہت سارے معاملات ہوئے، حدیبیہ میں فقط یہی معاملہ نہیں ہوا۔ کیا ہے مقام مصطفیٰ، کیا ہے ادب مصطفیٰ؟ یہی حدیبیہ کا میدان ہے کہ جب جناب عروہ ابن مسعود ثقفی آئے تھے، مکہ والوں کے ریپریزنٹیٹیو بن کے آئے تھے، آپ مکہ والوں کے برانڈ ایمبیسڈر تھے۔ عروہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، لیکن چونکہ زبان جانتے تھے، مکہ والے انہیں قیصر کے پاس بھیجتے تھے، روم کے بادشاہ، مکہ والے ایران، یہ کسرا ایران کے پاس ان کو بھیجتے تھے۔ چونکہ زبان اور فکر کے بڑے عظیم منصب پہ جناب عروہ ابن مسعود ثقفی فائز تھے۔ معاملہ جو طے ہوا وہ تو سہیل ابن عمرو کے ساتھ ہوا نا، لیکن جب جناب عروہ آئے تو انہوں نے، جو مکہ والوں نے کیوں بھیجا تھا کہ جا کے صرف پتہ کر کے آئیے کہ محمد کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور جب انہوں نے منظر دیکھا تو بخاری کی روایت ذرا پڑھیے، ہاں لطیفہ نہیں سناتا، فرمایا گیا کہ انہوں نے کیا دیکھا، ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا توضا قادوا يقتتلون على وضوئه فوالله يا قوم لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله ان رايت ملكا قد يعظم اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ اللہ اکبر، جب ترجمہ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیا ہے مقام مصطفیٰ، کیا ہے ادب مصطفیٰ، کیا ہے شان مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ جناب عروہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے اس منظر کو دیکھا کہ جب مسلمانوں کا پیغمبر وضو کر رہا تھا، یعنی چہرے پہ پانی، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور ایک چیز یاد رکھیے گا، ہم جو منہ سے کھکار نکالیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے پاک ہیں، ناک سے ریٹ، اس سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، یہ ہمیشہ ذہن میں بات رہے۔ اب جناب عروہ کہتے ہیں کہ منہ میں پانی ڈال کے حضور جو باہر نکالتے تھے، اس پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرتا تھا، بلکہ صحابہ لے کے اسے جسم پہ مل رہے ہیں، مسلمان اسے چہرے پہ مل رہے ہیں۔ اور جب پانی لینے کے لیے حکم دیا جاتا، کسی معاملے کو بجا لانے کا حکم دیا جاتا، آپس میں تلواریں نکل پڑتی تھی۔ جب اس منظر کو دیکھا ہے، خاموشی سے واپس مکہ آئے، مکہ والوں نے پوچھا عروہ کیا بات ہے، ابھی تو آپ کو بھیجا گیا تھا، اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنا کے ہم نے بھیجا تھا، کیا معاملہ طے کیا آپ نے؟ کہا کیا بتاؤں کیا ہوا، کیسی باتیں تم پوچھتے ہو، محمد کے آنے کا مقصد پوچھ رہے ہو، تم محمد سے جنگ کرنے کی بات کرو گے؟ ارے میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ یہ معاملات تھے۔ اور سنو سنو مکہ والوں، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں میرا آنا جانا رہا ہے۔ میں روم کے بادشاہ قیصر کے دربار میں گیا، ایران کے راجہ کسرا کے دربار میں گیا، لیکن آج تک میری آنکھوں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اس بادشاہ کا ایسا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا محمد کے ماننے والے محمد کا ادب کر رہے ہیں اور محمد کی تعظیم کر رہے ہیں۔ یہ شان مصطفیٰ۔ اب ایک چیز علامہ مفتی شمشیر صاحب قبلہ، تسلیم بھائی، ایک بہت اہم بات، اسی پہ گفتگو ختم کروں گا، چونکہ دست مصطفیٰ کے حوالے سے پھر میں تبوک جاؤں، اور پھر میں حضرت ابو ہریرہ کی کھجوروں پہ گفتگو کروں، پھر میں بدر آؤں، احد آؤں، تو پھر علامہ عرفان صاحب کہیں گے کہ جسٹ کنکلوڈ، آپ ختم کیجئے اپنی گفتگو کو۔ لیکن نثار بھائی، عرض کیا کرنا ہے کہ حضور وضو بنا رہے ہیں، یہی کر رہے تھے نا حدیبیہ میں۔ ہم وضو کیوں کرتے ہیں، یہ فوراً ایک بات ذہن میں آئی، ہم وضو کیوں کرتے ہیں یا بناتے ہیں؟ تاکہ حدث اصغر سے پاک ہو جائے نا۔ اب وضو کا طریقہ مسجد کے امام صاحب بتائیں گے، اب یہاں ہم ڈسکس نہیں کریں گے اس کو، ہاں؟ گراس روٹ پہ جو گفتگو ہوئی وہاں وضو کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا۔ ہم وضو اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے لائق ہو جائیں، نماز پڑھنے کے لائق ہو جائیں، یعنی ہاتھ میں مصحف شریف لے کے تلاوت کرنے کے لائق ہو جائیں، اس کو کوئی ایکسٹرا نہ لے کہ مولانا کیا بیان کر رہے ہیں۔ ہم وضو کیوں کرتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں ہم وضو اس لیے، اور وضو کیا ہے؟ وضو تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور وضو کی حقیقت کے حوالے سے تو بڑے بڑے میڈیکوز اور ڈاکٹروں نے جو کلام کیا اس زمانے میں، کہ جب WHO نے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جب کورونا کے حوالے سے
इंटरनेशनल पेंडेमिक के तौर पे जब कोरोना को घोषित किया था, ऐलान किया था, उस वक्त बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा कि हर चौक चौराहों पे बेसिन लगा दो और नल का खोल दो, लोग आए कुल्ली करें, नाक में पानी चढ़ाएं, चेहरा धुलें। हमने पूछा बात क्या है? कह देना चाहिए कि लोग वजू करना शुरू कर दें मुसलमानों की तरह। डॉक्टरों ने कहना शुरू किया, हम तो ये नहीं कहेंगे लोग वजू करें, पर मुसलमान जो करते हो बेहतर करते हैं। हम वजू क्यों करते हैं? वजू अल्लाह के राजों में से एक राज है, वजू अमरे ताबुदी है। हम वजू क्यों करते हैं? हम वजू इसलिए करते हैं कि हम पाक हो जाएं। लेकिन मेरे दोस्तों, हुजूर के बारे में क्या ख्याल है? हम पाक पानी लेते हैं, वजू करते हैं ताकि हम पाक हो जाएं, लेकिन आका के बारे में क्या फरमाएंगे आप? तो गुलाम गौस कादरी को इन मुकद्दस उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुझे कहने दिया जाए, याद रखना, हम वजू इसलिए करते हैं ताकि हम पाक हो जाएं, और हुजूर इसलिए वजू करते हैं कि वजू का मकाम बुलंद हो जाए, वजू का मर्तबा बुलंद हो जाए। हम वजू इसलिए करते हैं कि पानी हमको पाक कर दे। मुस्तफा वजू इसलिए करते हैं ताकि पानी पाक हो जाए और वजू का मनसब बुलंद हो जाए। यह है मकाम। हुजूर से मोहब्बत करो भाई, टूट के मोहब्बत कीजिए, आका अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत कीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और खूब दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए। मैं अपनी बेटियों, माओ और बहनों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि जलसे में तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब आ गई हैं तो इत्मीनान और सुकून के माहौल बना के बैठें, दुरूद शरीफ पढ़ती रहें। आप हजरात भी दुरूद शरीफ की आप विरद जारी रखें। मुक़द्दस उलमाए किराम यके बाद दीगरे आएंगे, आप बयान सुनेंगे। अभी जो मैंने गुफ्तगू की है ये लगभग 30 मिनट की गुफ्तगू। मेरे इमाम कहते हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। काबे दीनो ईमा के दोनों सुतून, सायदीन रिसालत पे लाखों सलाम। जिसके हर खत में है मौज नूरे करम, उस कफे बहरे हिम्मत पे लाखों सलाम। नूर के चश्मे लहराए, दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखुनों की बशारत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद।